6 سال کی عمر ہے میرے کریم نبی کی، ابوا کے مقام پر میرے کریم نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اتنی ہوئی کہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ میری آخری سانسیں ہیں، میرا وقت آخر آ پہنچا ہے۔ میرے نبی کی امی جان نے نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا، رو کر کہنے لگی، بیٹے ہر چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، بیٹا میرا وقت آخر آ گیا ہے، میں تو اس دنیا فانی سے جا رہی ہوں، لیکن بیٹا میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ ہے در یتیم پیدا ہونے والے نبی کے ابو تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، ایک ماں کا آسرا تھا، آج وہ بھی چل بسا۔ 6 سال کی عمر ہے میرے کریم نبی کی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے نبی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، امی جان مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو؟ ماں کی وہیں تدفین کی گئی۔ اس کے بعد میرے کریم نبی ام ایمن کے ساتھ سواری پہ بیٹھ کے ام ایمن سے چمٹ جاتے ہیں۔ ہائے آج ماں کا آسرا بھی چھین لیا گیا، میرے حضور ام ایمن سے چمٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ام ایمن جا کے میرے نبی کو حضرت عبد المطلب کے ہاں سپرد کر دیتی ہے۔ حضرت عبد المطلب میرے حضور کو اپنے گلے لگاتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں۔ زار و قطار رونے کے بعد ام ایمن سے کہا کہ ام ایمن میرے بیٹے کا خاص خیال رکھنا۔ پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور خود فرماتے ہیں کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ 2 سال گزرے ہی تھے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڈ آیا، جنازہ جا رہا ہے۔ آج لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ کے رو رہا ہے۔ ہے باپ کا سہارا تو تھا ہی نہیں، ماں تھی وہ بھی چل بسی، آج عبد المطلب جیسا سہارا بھی چھین لیا گیا۔ پھر چاچا کی کفالت میں آئے، پھر ایک وقت آیا کہ چاچا بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد اہل مکہ نے میرے نبی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے میاں۔ اہل مکہ نے میرے کریم نبی کو پتھر مارے، گڑھے کھودے، گھر کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے آ کے رکھ دیتے تھے۔ جوانوں مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر کس چیز کی سزا دی گئی تھی میرے کریم نبی کو؟ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے حضور نے پھر طائف کا سفر کیا کہ لوگ میری بات کو سن لیں کہ آخر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن طائف والوں نے بھی دردناک سلوک کیا، لوگوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے کہ جدھر میرے نبی نے گزرنا تھا اسی راستے پہ ان لوگوں کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ ان کو پتھر مارو۔ وہ میرے حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، پھر میرے نبی شدت درد سے زمین پہ بیٹھ جاتے۔ جب بیٹھتے تو 2 ظالم آتے، دائیں بائیں سے حضور کے کندھوں سے پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کر دیتے، پھر پتھر مارتے، یہاں تک کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی۔ اس وقت عذاب کے فرشتے میرے نبی کے پاس آئے، عرض کی حضور اگر آپ کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیں، ان کافروں کا نام و نشان بھی ختم کر دیں۔ حضور یہ جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، درد دے رہے ہیں، اگر آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، ان کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ میں صحابہ نے بھی یہی کہا، حضور آپ بد دعا کریں۔ میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، جو ساتھ تھے ان کو شدید آرزو تھی کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی، بد دعا نکلے گی اور ان کافروں کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن ہائے جب وہ لب کھلے، میرے حضور کی زبان ہلی تو ایک دم آواز آئی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نادان مجھے نہیں جانتے۔ ہائے
ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سرے تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا او کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے ہے صبح ہے تو ربی حبلی امتی زبان پہ شام ہے تو ربی حبلی امتی زبان پہ ہے اے حضور کی آمد کا جشن منانے والوں اور کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح مجھے بتاؤ کوئی اتنی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی کانٹا تیرے پاؤں میں چپتا ہے درد میں محمد کو ہوتا